بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں اپنے چینل پہ آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے گئے ہوئے 1200 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ رابعہ بصری نہ کوئی شہزادی تھی، نہ کوئی ملکہ تھی، نہ کوئی خوبصورت تھی، نہ کوئی خاندانی تھی، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب اس میں تھا۔ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد غسل کر کے کپڑے بدل کے اپنے خاوند سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے کوئی نہیں تو پھر پوچھتی مجھے اجازت ہے؟ وہ کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی اور فجر کی نماز تک مصلی پر کھڑی رہتی تھی۔ ان کا خاوند جلدی فوت ہو گیا، جوانی میں ہی فوت ہو گیا اور جوانی میں بیوہ ہو گئی۔ تو حسن بصری بصرہ کے امام، کیا سارے مسلمانوں کے امام تھے، وہ خود چل کے آئے کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، وہ تو اولاد کے قابل نہیں تھے، صرف ان کی نیکی اور ان کا جو اللہ سے تعلق تھا۔ ان کو یہ لالچ ہوئی کہ یہ میری بیوی بن جائے تو اس کے طفیل شاید میری بخشش ہو جائے۔ تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے رابعہ بصری میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ خود پیغام لے کر لائے تو انہوں نے فرمایا میری 4 باتوں کا جواب دے دو تو میں تم سے شادی کر لوں گی۔ پہلا سوال، یہ بتاؤ کہ میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ کہنے لگے یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعمال نامے اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا، الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ فرمایا یہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کہنے لگی اچھا یہ بتاؤ، جب اللہ نیکیاں تولے گا تو کسی کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، کسی کے گناہ بڑھ جائیں گے، میرے گناہ زیادہ ہوں گے یا نیکیاں؟ کہنے لگا یہ بھی نہیں، کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ، لوگ پل صراط سے گزریں گے، کوئی پار نکل جائیں گے، کوئی نیچے گر جائیں گے، میں پار نکل جاؤں گی یا نیچے گر جاؤں گی؟ کہنے لگے یہ بھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو پھر اچھا جاؤ مجھے تیاری کرنے دو، مجھے ان 4 باتوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے وقت نہیں ہے۔ جو اللہ سے دوستی لگا لیتے ہیں اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اللہ دنیا ان کے لیے ان کے پاؤں میں ڈال دیتا ہے۔ تو جب ان کا انتقال ہوا، رات کو ان کا انتقال ہوا اور اپنی خادمہ سے کہا بس 2-4 آدمی بلا کے جلدی سے دفن کر دینا، کسی کو نہ بتاؤ، صبح لوگوں کو بتا دینا اور مجھے کفن دینا میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی۔ تو انہوں نے راتوں رات دفن کر کے صبح اعلان کیا، شور مچ گیا، ہائے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ تو اگلی رات جب ان کی خادمہ نے ان کو خواب میں دیکھا، تب لباس پہنا ہوا، حسن و جمال، سورج چہرے پہ چمک رہا۔ پوچھا آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا میرے اللہ نے میرے ساتھ بہت عمدہ معاملہ کیا۔ کہا آپ کی وہ چادر کہاں گئی جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ اللہ نے اتار لیے اور مجھے جنت کا جوڑا پہنایا ہے، سبحان اللہ، اور اس چادر کو اللہ نے سنبھال کے رکھا ہے۔ قیامت کے دن میری نیکیوں کو تولا جائے گا تو اس چادر کو بھی اس میں تولا جائے گا۔ انہوں نے پوچھا منکر نکیر کا کیا ہوا؟ کہا وہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا من ربی، تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے منکر نکیر سے کہا جس اللہ کو 40 سال نہیں بلایا اس اللہ کو 4 ہاتھ زمین کے نیچے آ کر میں کیسے بلا سکتی ہوں؟ تو منکر نکیر نے کہا اس کا آگے کیا حساب لینا، چلو بھائی واپس چلو۔